اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی مگر اس کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں قرآن مجید کی مختلف آیات ہیں، فرامین ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں کہ موت قرآن کی نظر میں ایک اہم اور گہرا تصور ہے، اور یہ محض زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو انسان کو ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل کرتا ہے۔ قرآن کریم موت کے بارے میں مختلف پہلوؤں پر بحث کرتا ہے، روشنی ڈالتا ہے، جس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض ہیں۔ موت یعنی ایک طے شدہ وقت۔ قرآن کریم کے مطابق ہر انسان کے لیے موت کا وقت مقرر ہے جو اللہ نے طے کر رکھا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، جیسا کہ سورہ النحل میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ان کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو نہ ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 61 ہے۔ نمبر 2، دنیاوی زندگی کا اختتام، یعنی موت دنیاوی زندگی کا اختتام۔ موت دنیاوی زندگی کا خاتمہ ہے جس میں انسان کی جسمانی اور دنیاوی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں، جیسا کہ سورہ انبیاء میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، انبیاء آیت نمبر 35 میں۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ قرآن کریم دنیاوی زندگی کو عارضی اور فانی قرار دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کو ابدی اور دائمی زندگی سمجھتا ہے۔ نمبر 3، حساب و کتاب کا آغاز ہوتا ہے، یعنی موت کے ساتھ، یعنی موت کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اس دن نیکوکار جنت میں داخل ہوں گے اور بدکار جہنم میں، جیسا کہ سورہ زمر میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے، اور ہر نفس کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 70۔ اور نمبر 4، ایک امتحان ہے موت۔ قرآن کریم موت کو ایک امتحان قرار دیتا ہے اور ایک آزمائش قرار دیتا ہے کہ آیا انسان نے دنیا میں اپنے اعمال کیسے کیے اور کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا نہیں۔ سورہ ملک میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ نمبر 5، اللہ کی طرف واپسی، یعنی موت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف واپسی کا نام ہے۔ موت انسان کو اپنے خالق کی حقیقی کی طرف واپس کرتی ہے، یعنی موت اپنے خالق کی طرف واپسی کا نام ہے جہاں اس کا حتمی ٹھکانہ ہے، جس طرح کہ سورہ بقرہ میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ نمبر 6، ایک حقیقت ہے۔ قرآن مجید میں موت ایک ایسی اٹل حقیقت کے طور پر پیش کیا گیا ہے موت کو، جس سے کوئی بھی فرار نہیں کر سکتا۔
اس لیے انسان کو اس کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ اسی ضمن میں امیر کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں موت کے بارے میں، موت کی حقیقت کے بارے میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ واللہ الجد للعب والحق للکذب وما هو الا الموت اسمع داعیہ واعجل حادیہ فلا یغرنک سواد اللیل من نفسک۔ خدا کی قسم وہ شے جو حقیقت ہے اور کھیل تماشا نہیں ہے، حق ہے اور جھوٹ نہیں ہے، وہ صرف موت ہے جس کے داعی نے اپنی آواز سب کو سنا دی اور جس کا ہنکانے والا جلدی مچائے ہوئے ہے۔ لہذا خبردار لوگوں کو کی کثرت تمہارے نفس کو دھوکہ میں نہ ڈال دے۔ تم دیکھ چکے ہو کہ تم سے پہلے والوں نے مال جمع کیا، افلاس سے خوف زدہ رہے، انجام سے بے خبر رہے، صرف لمبی لمبی امیدوں اور موت کی تاخیر کے خیال میں رہے، اور ایک مرتبہ موت نازل ہو گئی اور اس نے انہیں وطن سے بے وطن کر دیا، محفوظ مقامات سے گرفتار کر لیا اور تابوت پر اٹھوا دیا، جہاں لوگ کاندھوں پر اٹھائے ہوئے انگلیوں کا سہارا دیے ہوئے ایک دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دور دراز امیدیں رکھتے تھے اور مستحکم مکان بناتے تھے اور بے تحاشا مال جمع کرتے تھے کہ کس طرح ان کے گھر قبروں میں تبدیل ہو گئے اور سب کیا دھرا تباہ ہو گیا۔ اب اموال ورثہ کے لیے ہیں اور ازواج دوسروں کے لیے، نہ نیکیوں میں اضافہ کر سکتے اور نہ برائیوں کے سلسلے میں رضائے الہی کا سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ یاد رکھو جس نے تقوی کو شعار بنایا وہی آگے نکل گیا اور اسی کا عمل کامیاب ہو گیا۔ لہذا تقوی کے موقع کو غنیمت سمجھو اور جنت کے لیے اس کے اعمال انجام دو۔ یہ دنیا تمہارے قیام کی جگہ نہیں، یہ فقط ایک گزرگاہ ہے کہ یہاں سے ہمیشگی کے سامان کے لیے مکان کے لیے سامان فراہم کر لو، لہذا جلدی کرو، تیاری کرو اور سواریوں کو کوچ کے لیے اپنے سے قریب تر کر لو۔ امیر کائنات کی نظر میں دیکھا موت کیا ہے؟ موت حتمی چیز ہے۔ موت لوگوں نے خدا کا انکار کر دیا لیکن موت کا انکار نہیں کر سکتے۔ موت ایک حتمی حقیقت، کل من علیہ، جو ما سوی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے اس نے مرنا ہے۔ یعنی چاہے نبی ہیں، چاہے رسول ہیں، چاہے ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں، سب نے مرنا ہے۔ انک میت و انہم میتون، پیغمبر اکرم کے بارے میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے انک میت، تو میت ہے، و انہم میتون، اور وہ بھی میت ہے، یعنی مرنے والے ہیں، سب مرنے والے ہیں۔ موت کی یاد انسان کو دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی اہمیت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ انسان کو گناہوں سے دور رہنے اور نیکی کی طرف راغب کرتی ہے۔ لہذا قرآن کریم میں موت صرف جسمانی موت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جو انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل کرتا ہے۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی فرار نہیں کر سکتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی واپسی موت کا نام ہے۔ موت یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ کا انسان کا منتقل ہونا۔ اصل میں یہ ہے کہ لوگ موت کے کنسیپٹ اور موت کے خیال سے آگاہ نہیں ہیں۔ موت سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ختم ہو جانے کا نام ہے، بالکل نابود ہو جانے کا نام ہے۔ بسا اوقات انسان کی زندگی میں بہت زیادہ پابندیاں ہیں، مشکلات ہیں، یعنی انسان کی ترقی میں اس دنیا میں رکاوٹیں ہیں، دشمن ہوتے ہیں، اور یعنی اس مادی کائنات میں انسان نہیں پہنچ سکتا ہے، بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں۔ لیکن موت ایسی چیز ہے جس سے انسان کے سامنے یہ تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ البتہ اسی دنیا میں کچھ اعمال ایسے کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ انسان بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی اس حوالے سے بھی دیکھا جائے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ انبیاء کو موت نہیں آتی، ائمہ کرام اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کو موت نہیں آتی۔ تو قرآن کی نظر میں دیکھنا چاہیے کہ موت ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ قرآن میں بارہا اس کا ذکر ہوا ہے کہ موت ایک عالمگیر حقیقت ہے اور ہر ذی کو اس کا سامنا کرنا ہے۔ اس سے انبیاء کرام
اور ائمہ معصومین علیہ السلام بھی مستثنا نہیں ہے۔ یہ جو ہے کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کی یہ آیت سورہ عمران 185 نمبر آیت واضح کرتی ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ تمام انسانوں، انبیاء، ائمہ علیہ السلام کے لیے عام ہے، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ کہاں پر قرآن میں لکھا ہے کہ ائمہ کو موت نہیں آئے گی، انبیاء کو موت نہیں آئے گی؟ انبیاء کا ذکر قرآن میں ہے، جیسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، حضرت موسیٰ کے لیے، حضرت عیسیٰ، اور اس طرح سب کے لیے موت کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور ہر ایک نے موت سے دوچار ہونا ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 30 میں ہے، اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، بے شک تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ یہ اکثر و بیشتر ہم کہتے ہیں جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا، موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہہ جائے گا، ہاں مگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا، یعنی ان کا نام رہ جائے گا اس دنیا میں، ان کے اچھے کارنامے، ان کے بہترین اعمال، ان کی سیرت، ان کی کردار، یہ تو تمام لوگوں کا کہ جو بھی اللہ کی راہ پر چلنے والے ہیں، نیک افراد ہیں، مرنے کے بعد ان کا جو کارنامے ہیں اس دنیا میں باقی رہنے والے ہیں، لیکن انہیں مرنا تو ہے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتی ہے کہ انہیں بھی موت کا سامنا کرنا ہے۔ موت کا مقصد کیا ہے؟ قرآن مجید میں موت کو ایک فانی دنیا سے ایک ابدی دنیا میں منتقلی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ انبیاء کرام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی موت ان کے لیے اللہ کے پاس واپس جانے اور اپنے اعمال کا اجر پانے کا ذریعہ ہے۔ معصومین علیہ السلام کی احادیث میں بھی موت کا بیان جو ہے وہ یعنی اس میں کوئی مشکل بھی نہیں ہے، کوئی بھی مستثنا نہیں ہے۔ موت ایک آزمائش ہے، موت ایک پل ہے، یعنی دنیا ایک پل ہے، موت کے ذریعے اللہ کی طرف واپس ہونا ہے۔ یہ خدا کا ایک اٹل قانون ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا فانی ہے، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ کوئی بھی نہیں بچنے والا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی مثلا تاریخ شہادت ہے، یہ ہمیں موت کا پتہ دیتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی مسجد کوفہ میں تو مولا شہید ہوئے۔ ہم کس لیے شہادت مناتے ہیں؟ شہادت مولا علی علیہ السلام کیوں مناتے ہیں؟ 21 ماہ رمضان کو 19 کو ضرب لگی، 21 کو مولا شہید ہوئے۔ یہی شہید تو موت ہے نا، موت آگے جانے کا نام ہے۔ چاہے انسان بستر پہ پڑا ہوا فوت ہو جائے، چاہے چلتا ہوا فوت ہو جائے، چاہے پانی میں ڈوب کر مر جائے، چاہے میدان جنگ میں شہید ہو کر چلا جائے، یہ سب شہادت ہو یا کوئی سبب بھی ہو، انسان نے جانا آگے ہی ہے، منتقل آگے ہونا ہے، خداوند متعال کی درگاہ میں منتقل ہونا ہے۔ آگے جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ کون کامیاب آیا اور کون ناکام آیا۔ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ مل موت الا قنطرہ، یعنی موت کیا ہے؟ سوائے ایک پل کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جس طرح کہ انسان پل سے گزرتا ہے، موت ایک پل ہے، اس سے گزر کر جانا ہے آخرت کی طرف۔ دنیا ایک جگہ ہے اور ایک جگہ آخرت ہے، یعنی منتقلی کا نام ہے، فنا کا نام نہیں ہے۔ ہاں فنا تو کفار بھی نہیں ہوں گے، لا یموت فیہا ولا یحییٰ، وہاں نہ کوئی مرے گا اور نہ جیے گا، یعنی یا تو عذاب میں ہوں گے یا رحمت پروردگار میں ہوں گے، وہ بھی زندہ ہوں گے، وہ بھی زندہ ہوں گے۔ ہر انسان اپنے کیے کا بدلہ وہاں پہ لے گا۔ لہذا ائمہ علیہ السلام نے بھی فوت ہونا ہے اور ہوئے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام فوت ہوئے، شہید ہوئے، مولا امام حسن، ہمارے تمام ائمہ 11 امامہ تک شہید ہوئے، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ یہ کربلا ہم کیوں مناتے ہیں؟ ہم کربلا میں یہ کیوں روتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی لاش پہ آئے، امام حسین علیہ السلام کو تیر لگے، نیزے لگے، مولا کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے گئے؟ کیا اس کے بعد بھی کوئی ڈاؤٹ رہ جاتا ہے کہ ائمہ کو موت آتی ہے یا نہیں آتی، انبیاء کو موت آتی ہے یا نہیں آتی؟ ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت سے ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا اس چیز سے چاہیے کہ جس سے ہم ڈر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔
ایسا نہ ہو کہ ہمیں عذاب الہی ہو جائے. ہم اس سے بچ سکتے ہیں، عذاب الہی سے بچ سکتے ہیں اپنے اعمال کر کے، درگاہ پروردگار میں دعا کر کے، لیکن ہم کبھی موت سے نہیں بچ سکتے. ہم نے خود دیکھا اور ہمارے سامنے ہمارے عزیزوں کے جنازے اٹھے. آج جو 70-80 سال کا آدمی ہے، 50-60-70 سال کا آدمی ہے، وہ بتائیں کہ ان کے والد کہاں گئے، والدین کہاں گئے، آبا و اجداد کہاں گئے. یہی جو سادات ہیں، یہ بتائیں کہ ان کے آبا و اجداد پیغمبر اکرم تک کہاں گئے. پیغمبر اکرم کی مزار کہاں ہے، قبر مبارک کے پیغمبر اکرم کا ہے، وہ مدینہ منورہ میں ہے. قبر میں کون ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے یا مردہ ہوتا ہے، یعنی میت ہوتا ہے یا زندہ انسان ہوتا ہے جو ظاہری زندگی میں جو نہیں، ایسا نہیں ہے، زندہ درگور نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اکرم کی وفات یہ شہادت ہوئی اور ان کو وہاں پہ دفن کیا گیا اور ان کا وہاں پر قبر بنائی گئی. اور یہ تمام ائمہ کی، ائمۃ بقی میں جو ائمہ دفن ہوئے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ، ان کو دفن کیا گیا. بی بی نے کہا یا علی غسلنی وکفنی ودفنی باللیل، یا علی مجھے رات کو غسل دینا، رات کو کفن دینا، رات کو مجھے دفن کرنا. یہ جناب زہرا کی وصیت ہے. تو وصیت کیا زندہ کرتا ہے کہ مجھے میری زندگی میں ہی مجھے قبر میں اتارنا؟ نہیں. جب انسان کی روح اس بدن سے جدا ہوتی ہے تو اسی کا نام موت ہے. یعنی کہ جدا ہوتی ہے اور بالکل ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، وہ ایک بلندیوں تک پہنچ جاتی ہے. وہ روح ایک اور بدن کے ساتھ، کہ جو بدن مثالی ہوتا ہے، جو اس دنیا کے بعد برزخ کی قابل ہوتا ہے، یہ روح اس بدن میں چلی جاتی ہے. اور اس بدن میں پھر ہمارے موت کے بعد، حتیٰ کہ جب جنازہ ہوتا ہے تو وہ روح اور بدن ایک علیحدہ شکل میں وہاں پر موجود ہوتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا یہ بدن عنصری جو دنیا میں ہے، اس کو غسل دیا جا رہا ہے، اس کو کفن دیا جا رہا ہے. اور وہ یہ صدا دیتا ہے کہ اس کو ہاتھ آہستہ سے لگانا، کیونکہ وہ روح اس بدن کے ساتھ دنیا میں رہی ہے، اس کو مانوسیت ہے. اس وجہ سے وہ آواز دیتی ہے کہ اس کو آرام آرام سے ہاتھ لگانا. یہ تمام چیزیں، یہ اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر قیامت تک، ہر ذی روح نے، جنوں انسو، سب نے مرنا ہے. حتیٰ چرند پرند درندے سب نے مرنا ہے. کل نفس، ہر ذی روح، جس کو اللہ نے روح دی ہے اس نے مرنا ہے. حتیٰ فرشتوں کو بھی موت آنی ہے. حضرت عزرائیل علیہ السلام جو سب کی روح نکالتے ہیں، اور ملک الموت جن کو کہا جاتا ہے، ایک دن ایسا ہوگا کہ ان کو بھی موت آئے گی اذن پروردگار کے ساتھ. لہٰذا فرشتے بھی مستثنا نہیں ہیں، ائمہ بھی مستثنا نہیں ہیں، انبیاء بھی مستثنا نہیں ہیں. موت آنا ہے. اور یہ موت کوئی بری چیز نہیں ہے، موت کوئی بری چیز نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ من الوالد الفان، یعنی فانی والد کی طرف سے. مولا اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ من الوالد الفان، یعنی فانی والد. یعنی فانی سے مراد کیا مطلب؟ اس دنیا سے آگے منتقل ہونے والا، اس کو فانی کہا جاتا ہے. نہ یہ کہ بالکل فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ڈائنامیٹس ہو جائے گا، اس کا کچھ بھی نہ روح رہے گی نہ بدن رہے گا. نہیں. مولا امیر کائنات جو وصیت فرماتے ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو، اس میں مولا فرماتے ہیں کہ موت سے فرار نہیں ہے. آج میں تمہارے اندر ہوں، میں تمہارے لیے عبرت بنا ہوا ہوں. مولا خود فرماتے ہیں کہ آج میں تمہارے لیے عبرت کی جگہ ہوں. کل میں تمہارے اندر صحیح سالم چل پھر رہا تھا، اور آج جو ہے وہ مجھے ضرب لگی، اور آج میں تمہاری نظروں سے آگے جا رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 112 میں فرماتے ہیں، کیا جس وقت ملک الموت گھر داخل ہوتے ہیں تمہیں کوئی احساس ہوتا ہے؟ اور کیا انہیں روح قبض کرتے ہوئے تم نے کبھی دیکھا ہے؟ بھلا وہ شکم مادر میں بچہ کو کس طرح مارتے ہیں؟ کیا کسی طرف سے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یا روح ہی ان کی آواز پر لبیک کہتی ہوئی نکل جاتی ہے، یا پہلے سے بچہ کے پہلو میں رہتے ہیں؟ سوچو کہ جو شخص ایک مخلوق کے کمالات کو نہ سمجھ سکتا ہو، وہ خالق کے اوصاف کو کیا بیان کر سکے گا. یعنی امیر کائنات میں نہج البلاغہ میں مختلف مقامات پر
جو ہے دنیا کی مذمت میں آخرت کو یاد دلایا ہے۔ تمہیں دنیا سے ہوشیار کر رہا ہوں کہ یہ کوچ کی جگہ ہے، آب و دانہ کی منزل نہیں ہے۔ یہ اپنے دھوکہ ہی سے آراستہ ہو گئی ہے اور اپنی آرائش ہی سے دھوکہ دیتی ہے۔ اس کا گھر پروردگار کے نگاہ میں بالکل بے ارزش ہے، اس لیے اس نے اس کے حلال کے ساتھ حرام، خیر کے ساتھ شر، زندگی کے ساتھ موت اور شیرین کے ساتھ تلخ کو رکھ دیا ہے، اور نہ اسے اپنے اولیاء کے لیے مخصوص کیا ہے اور نہ اپنے دشمنوں کو اس سے معروم رکھا ہے۔ اس کا خیر بہت کم ہے اور اس کا شر ہر وقت حاضر ہے۔ اس کا جمع کیا ہوا ختم ہو جانے والا ہے اور اس کا ملک چھن جانے والا ہے اور اس کے آباد کو ایک دن خراب ہو جانا ہے۔ بھلا اس گھر میں کیا خوبی ہے جو کمزور عمارت کی طرح گر جائے، اور اس عمر میں کیا بھلائی ہے جو زاد راہ کی طرح ختم ہو جائے، اور اس زندگی میں کیا حسن ہے جو چلتے پھرتے تمام ہو جائے۔ مولا فرماتے دیکھو اپنے مطلوبہ امور میں فرائض الہیہ کو بھی شامل کر لو اور اسی سے اس کے حق کے ادا کرنے کی توفیق کا مطالبہ کرو۔ اپنے کانوں کو موت کی آواز سنا دو قبل اس کے کہ تمہیں بلایا جائے۔ دنیا میں زاہدوں کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ خوشی بھی ہوتے ہیں تو ان کا دل روتا رہتا ہے، اور وہ ہنستے بھی ہیں تو ان کا رنج و اندوہ شدید ہوتا ہے۔ وہ خود اپنے نفس سے بیزار رہتے ہیں، چاہے لوگ ان کے رزق سے غبطہ ہی کیوں نہ کریں۔ افسوس تمہارے دلوں سے موت کی یاد نکل گئی، یہ امیر کائنات فرماتے ہیں، افسوس تمہارے دلوں سے موت کی یاد نکل گئی اور جھوٹی امیدوں نے ان پر قبضہ کر لیا۔ اب دنیا کا اختیار تمہارے اوپر آخرت سے زیادہ ہے، اور وہ عاقبت سے زیادہ تمہیں کھینچ رہی ہے۔ تم دین خدا کے اعتبار سے بھائی بھائی تھے، لیکن تمہیں باطن کی خباثت اور ضمیر کی خرابی نے الگ الگ کر دیا ہے کہ اب نہ کسی کا بوجھ بٹاتے ہو، نہ نصیحت کرتے ہو، نہ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہو، اور نہ ایک دوسرے سے واقعاً محبت کرتے ہو۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا کہ معمولی سی دنیا کو پا کر خوش ہو جاتے ہو اور مکمل آخرت سے محروم ہو کر رنجیدہ نہیں ہوئے؟ تھوڑی سی دنیا ہاتھ سے نکل جائے تو پریشان ہو جاتے ہو اور اس کا اثر تمہارے چہروں سے ظاہر ہو جاتا ہے اور اس کی علیحدگی پر صبر نہیں کر پاتے ہو، جیسے وہی تمہاری منزل ہے اور جیسے اس کا سرمایہ واقعی باقی رہنے والا ہے۔ تمہاری حالت یہ ہے کہ کوئی شخص بھی دوسرے کے عیب کے اظہار سے باز نہیں آتا ہے، مگر صرف اس خوف سے کہ وہ بھی اسی طرح پیش آئے گا۔ تم سب نے آخرت کو نظر انداز کرنے اور دنیا کی محبت پر اتحاد کر لیا ہے، اور ہر ایک کا دین زبان کی چٹنی بن کر رہ گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب نے اپنا عمل کر لیا ہے اور اپنے مالک کو واقعاً خوش کر دیا ہے۔ اب یہ دیکھیں امیر کائنات نے موت کو کیا کنسیپٹ، موت کا کیا کنسیپٹ پیش کیا ہے کہ موت مولا علیہ السلام کی نظر میں کیا ہے۔ ہر جگہ پر مولا خود امیر کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے موت سے اس سے بھی زیادہ محبت ہے کہ جتنی بچے کو اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ اب دیکھیں بچہ اپنی ماں کے دودھ کے ساتھ کتنی محبت کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک وقت ہوتا ہے کہ بچہ اپنی ماں کے دودھ سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ مولا اسی لیے فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بھی زیادہ ہے کہ بچہ 2 سال تک ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے بعد اسی سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو ہی میری زندگی کے دن زیادہ ہوئے تو مجھے موت سے محبت جو ہے وہ بڑھنے لگی، موت سے محبت جو ہے وہ مجھے بڑھنے لگی۔ میں موت کو یعنی شہادت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ اور مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پیغمبر اکرم سے پھر پوچھتے یا رسول اللہ مجھے شہادت کی موت کب آئے گی، مجھے موت کب آئے گی، یعنی پھر پوچھتے تھے۔ ہر جنگ میں مولا یہ تمنا کرتے تھے کہ مجھے موت آئے، شہادت کی موت آئے۔ جب پیغمبر اکرم نے مولا علی علیہ السلام کو شہادت کی خوشخبری دی تو اس وقت مولا نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ میں خوش ہوں، اور سجدہ شکر ادا کیا مولا نے، اور پھر پوچھا یا رسول اللہ کیا
اس وقت میں ایمان کے ثابت قدمی پر ہوں گا ایمان کے اعتبار سے؟ تو پیغمبر نے فرمایا ہاں یا علی، آپ ایمان کے لحاظ سے ثابت قدم ہوں گے۔ اب یہ دیکھنا ہے ثابت قدمی ہمیں چاہیے، ہمیں موت سے ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں موت محسوس نہ ہو۔ موت ایسے لے لیں جس طرح کہ ایک بچہ جو ہے ٹافی سے محبت کرتا ہے، کوئی کھانے والی چیز سے محبت کرتا ہے، اب اس سے چھین لو تو وہ کیا کرے گا؟ وہ روئے گا، پیٹے گا، ایڑیاں رگڑے گا کہ مجھے یہ چیز واپس مل جائے۔ یہی ہے انسان کے لیے موت۔ دنیا سے جس قدر زیادہ محبت ہوگی، موت اس کے لیے اتنا ہی زیادہ سخت ہوگی۔ اگر دنیا سے زیادہ محبت نہیں، دنیا سے زیادہ لگاؤ نہیں ہے، اعمال آخرت سے، اللہ سے، ائمہ علیہ السلام سے، ان سے محبت ہے اور نیکیوں سے محبت ہے، تو پھر دنیا کا واپس چلا جانا یا دنیا کا چھن جانا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ جس طرح کہ ایک بڑے آدمی، سمجھدار آدمی سے مثلا وہی ٹافی اگر چھین لی جائے تو وہ کیا کہے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کو اس سے محبت نہیں ہے۔ اگر ہمیں دنیا سے اس قدر محبت ہے کہ آخرت کو بھول چکے ہیں تو پھر واقعاً موت ہمارے لیے سخت ہے۔ معصومین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیں کہ ہم موت سے ڈرتے کیوں ہیں؟ تو مولا نے فرمایا کون شخص ہے کہ جو ایک آباد جگہ سے اجاڑ جگہ تک منتقل ہونے کی خواہش رکھتا ہو، یعنی آبادی سے ایک ویرانی کی طرف جانے کی کون خواہش رکھتا ہے؟ قد امرتم الدنیا وخربتم الآخرہ، دنیا کو تم نے آباد کیا، آخرت کو خراب کیا۔ اب آباد دنیا سے خراب آخرت کی طرف کون جانا پسند کرے گا؟ ہاں، ہمیں دنیا جس طرح بھی ہو، ہماری دنیا کی بہتری کی بھی دعا کرنی چاہیے، لیکن ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ خدایا ہماری آخرت بہترین قرار دے۔ اس دنیا کو ہماری نظر میں زیادہ بزرگ نہ کر، آخرت کو ہماری دنیا میں، ہمارے ذہن پر، ہماری روح پر ہماری آخرت کو سوار کر دے کہ پھر ہمارے لیے موت جو ہے وہ مشکل نہ ہو۔ مولا علی علیہ السلام بہت زیادہ موت کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، وَأُوصِيكُمْ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَإِقْلَالِ الْغَفْلَةِ وَكَيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا لَيْسَ يُغْفِلُكُمْ وَطَمَعُكُمْ فِي مَنْ لَيْسَ يُمْهِلُكُمْ فَكَفَى وَاعِظًا بِمَوْتَى عَايَنْتُمُوهُمْ حُمِلُوا إِلَىٰ قُبُورِهِمْ غَيْرَ رَاكِبِينَ۔ مولا فرماتے ہیں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں موت کو یاد رکھو اور اس سے غفلت نہ ہو۔ آخر اس سے کیسے غفلت کر رہے ہو جو تم سے غفلت کرنے والی نہیں ہے؟ ہم تو آنکھیں بند کر لیں گے، موت نے تو نہیں ٹلنا ہے، اور اس فرشتہ موت سے کیسے امید لگائے ہو جو ہرگز مہلت دینے والا نہیں ہے؟ تمہاری نصیحت کے لیے وہی مردے ہی کافی ہیں جنہیں تم دیکھ چکے ہو کہ کس طرح اپنی قبروں کی طرف بغیر سواری کے لے جائے گئے ہیں اور کس طرح قبر میں اتار دیے گئے ہیں۔ خود سے اترنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ جتنے بڑے پہلوان ہیں دنیا میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بڑے پہلوان ہوئے دنیا میں، جب موت آتی ہے تو ایک مکھی کو بھی اپنے جسم سے ہٹانے کی قدرت ان کے اندر نہیں ہوتی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے، مولا فرماتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی اس دنیا کو بسایا ہی نہیں تھا، اور گویا کہ آخرت ہی ان کا ہمیشگی کا مکان ہے۔ وہ جہاں آباد تھے اسے وحشت کدہ بنا گئے، اور جس سے وحشت کھاتے تھے وہاں جا کر آباد ہو گئے۔ یہ اسی میں مشغول رہے جس کو چھوڑنا پڑا، اور اسے برباد کرتے رہے جدھر جانا پڑا۔ اب نہ کسی برائی سے بچ کر کہیں جا سکتے ہیں اور نہ کسی نیکی میں کوئی اضافہ کر سکتے ہیں۔ دنیا سے انس پیدا کیا تو اس نے دھوکہ دے دیا، اور اس پر اعتماد کر لیا تو اس نے برباد کر دیا۔ خدا رحمت نازل کرے، اب ان سے سبقت کرو ان منازل کی طرف جن کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں مولا فرماتے ہیں کہ جس کو آباد کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ منزل آخرت ہے، اور جن کی طرف سفر کرنے کی رغبت دلائی گئی ہے اور دعوت دی گئی ہے، اللہ کی نعمتوں کی تکمیل کا انتظام کرو، اس کی اطاعت کا انجام دینے اور معصیتوں سے پرہیز کرنے پر صبر کے ذریعہ۔ اس لیے کل کا دن آج کے دن سے دور نہیں ہے۔ دیکھو دن کی ساعتیں، مہینہ کے دن، سال کے مہینے اور زندگی کے سال کس تیزی سے گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں مولا کائنات امیر مومنان کی نظر میں موت کیا ہے، اور مولا کیا موت کا انکار کر رہے ہیں؟ کیا مولا کو موت نہیں آئے گی؟ نہیں،
مولا کو موت آئے گی۔ مولا نے وصیتیں بھی کی، اور مولا نے وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا اے میرے بیٹے حسن و حسین کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ یہ مولا کی وصیتیں ہیں، اور مولا فرماتے ہیں کہ اے میرا بیٹا حسن، میں نے اپنی زندگی کے تجربات آپ کی طرف منتقل کیے ہیں، اب میرے جانے کے بعد تمہیں زیادہ تجربات نہیں کرنا پڑیں گے۔ میں کیوں یہ منتقل کر رہا ہوں؟ مولا فرماتے ہیں میں کیوں منتقل کر رہا ہوں یہ تجربات؟ اس لیے کہ آپ میرے بیٹے ہیں، آپ میری اصل ہیں، آپ میرا سرمایہ ہیں۔ میں اپنی زندگی کے تجربات آپ کو دے رہا ہوں تاکہ میرے بعد تمہیں یہ معلوم کرنا مشکل نہیں ہوگا کہ میرا دوست کون ہے اور میرا دشمن کون ہے۔ تمام معیارات میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ لہذا اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ موت نہیں آئے گی ائمہ علیہ السلام کو، انبیاء کو موت نہیں آئے گی، نہیں، موت ہر ایک کو آئے گی۔ موت کے بعد جو آگے درجات ہیں وہ ہر ایک کے علیحدہ علیحدہ ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم کی درگاہ میں خدائے ذوالجلال ہم سب کو محمد و آل محمد کی سی موت عطا کر۔ ہم زیارت عاشوراء میں بھی یہ ملتا ہے، اللہم اجعل محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد۔ اے پروردگار ہمیں زندگی عطا کر تو محمد و آل محمد کی سی زندگی عطا کر، اور ہمیں موت عطا کر تو محمد و آل محمد کی سی موت عطا کر۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، یہ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں، وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر واطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین فلعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک۔ اے میرے مولا حسین، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے نماز کو قائم کیا، و زکوٰۃ دی، اور اپنے اللہ کی رسول کی اطاعت کی، یہاں تک کہ آپ پر موت آ گئی۔ ایک نام جو موت کا وہ یقین بھی ہے، حتی ذاک الیقین۔ آگے ہم کہتے فلعن اللہ امتا قتلت کا، اے میرے مولا حسین، اللہ اس امت پر، ان لوگوں پر لعنت کرے جنہوں نے تمہیں قتل کیا، وظالمت کا، اور تمہارے اوپر ظلم کیا۔ اب دیکھیں قتل کرنا کیا ہوتا ہے؟ تلوار کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ انسان کی زندگی کو ختم کرنا۔ دنیاوی زندگی کے اختتام کا نام موت ہے۔ آگے ائمہ علیہ السلام کے درجات اتنے بلند ہیں کہ ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ لہذا ہر ایک کو موت آئے گی سوائے خدا کے، وجہ ربک، ذات پروردگار کو موت نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر ایک کو موت ہے۔ ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، اور دنیا اس قابل نہیں ہے کہ انسان یہاں پر ہمیشہ رہے۔ ہمیشہ کا گھر آخرت ہے، دنیا فقط ایک گزرگاہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔